اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما انعم وله الشکر علی ما الحم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی انتظار کی توفیق عطا کی اور ہمیں ان کے منتظرین میں سے قرار دیا۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو منتظرین واقعی امام زمانہ میں سے قرار دے، کیونکہ عزیزان من لفظ انتظار کا کہہ دینا اور بات ہے، لیکن انتظار واقعی کرنا اور بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم منتظران امام زمانہ ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں انتظار کہاں ہے یہ ایک اور بحث ہے۔ ہم عملی طور پہ اس کام کو کہاں انجام دے رہے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے، جاری و ساری ہے، حل من ناصر ینصرنا پہ، کہ امام حسین نے جو ناصر طلب کیا تھا کیا کربلا کے لیے تھا یا نہیں؟ امام حسین نے جو ناصر طلب کیے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام طلب کر رہے تھے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور تک کے لیے، ایون ظہور کے لیے، زمانے کے بعد کے لیے۔ امام علیہ السلام اس وقت جو نصرت انہوں نے طلب کی ہے، اور جناب زینب نے جس طرح سے نصرت کی، بقیہ اہل حرم نے جس طرح سے، اہل بیت حرم نے نصرت کی، اور تمام امام کے اصحاب و انصار و اعوان نے جو امام کی نصرت کی ہے، وہ سب باعث بنی کہ آج میں اور آپ امام زمانہ کو کچھ حد تک جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم مکمل طور پر ظہور امام زمانہ کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں، نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں، حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گی، جو حدیث یہ کہتی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر وہ جاہل کی موت مر گیا۔ بہت اہم حدیث ہے۔ جاہل کون ہے؟ انسان جاہل جو ہیں، کن کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا گیا؟ قرآن نے، حدیث نے، ابو سفیان کے لیے، ابو جہل کے لیے، ان افراد کے لیے جن کے لیے نجات کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہل کی موت مرے گا، یعنی وہ ایسی موت ہوگی کہ اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ باقی جو انسان ہیں وہ امام کو جانتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ان کے لیے سزا کے بعد جزا کا تصور ہے، لیکن جاہل کے لیے سزا ہی کا تصور ہے، سزا کے بعد کسی جزا کا تصور موجود نہیں۔ اسی لیے حدیث کہتی افضل الاعمال و انتظار الفرج، بہترین عمل اس دور غیبت میں کیا ہے؟ انتظار فرج، امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ عجیب سی بات ہے، ایک لاجک موجود ہے۔ انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، انتظار کسی کام کا نام نہیں ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کسی کا، وہ ایک فیلنگ ہے آپ کی، آپ فیل کر رہے ہیں کسی نے آنا ہے، آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو مس کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، یہ ایک فیلنگز ہیں، یہ انسان کی اندرونی کیفیات کا نام ہے۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل کیا ہے؟ اپنے امام وقت کے ظہور کا انتظار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بات بتانا، سمجھانا چاہوں گی
کہ جب آپ انتظار کرتے ہیں، انتظار فیلنگ ہے، انتظار ایک احساس ہے، انتظار ایک رویہ ہے، لیکن جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس انتظار کے پیچھے کچھ اعمال آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اس کا بیٹا بہت عرصے بعد، اس کا بیٹا یا بیٹی بہت عرصے کے بعد آ رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے، تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں اپنے بچے کا، اپنی بچی کا انتظار کر رہی ہے. اس انتظار کے زمرے میں جو کام ہو رہے ہیں، اس کے ضمن میں جو کام وہ کر رہی ہے، وہ اپنے بچے کی پسندیدہ کھانے پکائے گی، گھر کو صاف کرے گی، ہر چیز کو اپنے بچے کے حساب سے مہیا کرے گی، اور وہ بار بار جا رہی ہے، بار بار وہ تمام کام انجام دے رہی ہے کہ جب اس کا بچہ اس گھر میں آئے، قدم رکھے، تو آتے ہی ایک لطف کا احساس، خوشی کا احساس اس کو سرازیر کرے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ماں کو دیکھتے ہی خوش ہوگا. لیکن وہ ماں جو ہے آٹومیٹکلی اس انتظار کے پیچھے کچھ کام کر رہی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف امام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو متوجہ کریں کہ انتظار الفرج افضل الاعمال، کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار بہترین عمل ہے. اگر ہم منتظرین، اسی لیے میں نے آغاز مجلس میں دعا کی کہ خدایا ہمیں منتظرین واقعی امام زمانہ میں سے قرار دے دے. کیوں؟ اگر ہم منتظران واقعی ہوں گے، واقعاً امام کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارے اعمال ٹھیک ہونا شروع ہوں گے، غلطیوں سے ہم دور ہوں گے اور نیکیوں سے ہم قریب ہوں گے. ہماری لائف میں مہدی آ جائے گا تو آٹومیٹکلی ہماری لائف سنور جائے گی. مثال کے طور پہ ہم ہر جگہ امام کو تصور کریں گے، ہر جگہ امام کو فیل کریں گے. اگر انتظار ہو، آپ جب دیکھتے ہیں کہ ماں کو اگر بیٹے کا انتظار ہے، وہ ہر آہٹ پہ دروازے پہ جائے گی، ہر لمحے وہ گھر سے کہیں باہر نہیں نکلے گی کہ میرا بچہ آنے والا ہے. وہ ایک قدم آگے نہیں جائے گی، باہر نہیں نکلے گی، وہ مکمل متوجہ ہے دروازے کی طرف. ابھی آہٹ ہوگی، ابھی دروازہ نوک ہوگا، اور جب بھی دروازہ نوک ہوگا یہ ہلکی سی آہٹ آئے گی، وہ ماں دوڑے گی. کیوں؟ وہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھے گی جس سے اس کا بچہ آتے ہی ناراحت ہو. اگر ہماری زندگیوں میں امام کا انتظار آ جائے گا تو ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا؟ ایک بہت خوبصورت امر کی طرف آپ کو متوجہ کروں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی خدا کی طرف سے ہے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے ہے. لیکن امر کس چیز کی طرف خدا آپ کو متوجہ کر رہا ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ مِنَ الْأَمْرِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ. ٹھیک ہے، عزت اور ذلت سب خدا کی جانب سے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ڈیزائرز کی تبعیت نہیں کرنی، آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے مشیت پروردگار کی پیروی کرنی. آپ مشیت پروردگار کی پیروی کرو گے، آپ کو عزت دینا اللہ کا کام. آپ خدا کی مرضی پر چلے، خدا آپ کی مرضی پر آپ کو لے جائے گا. امام زمانہ کا انتظار ہمیں مشیت پروردگار کا تابع کر دیتا ہے. ٹیکنیکل مسئلہ ہے. آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام اسد السلام آپ کی وجود میں شامل ہیں، آپ کی زندگیوں میں شامل ہیں. اگر شامل ہیں، ایک عالم فرماتے ہیں جمکران میں ایک دفعہ وہ عبادت کی حالت میں مصروف تھے، وہاں پہ ان کی ملاقات امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے ہوئی. دیکھا امام زار و قطار گریہ فرما رہے ہیں. پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ امام آپ کی گریے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں میں اس قدر گریہ اس لیے کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے چاہنے والوں سے راضی نہیں ہوں. وہ مجھے بالکل بھول چکے ہیں، وہ مجھے کہیں پہ بھی یاد نہیں کرتے. ایک استاد ایک تعبیر بیان کر رہے تھے جو انتہا درجے کی تعریف، انتہا درجے کے امام سے دوری کو بیان کرتی. فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک مرغی اگر آپ کے گھر میں ہو اور وہ گم ہو جائے تو آپ اس مرغی کو بھی تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. افسوس کہ آپ کا امام غائب ہے، آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ امام کی تلاش میں کبھی نہیں نکلتے. کبھی آپ متوجہ نہیں ہوتے کہ میں اپنے امام کو تلاش کروں، میں اپنے امام کی طرف جاؤں، امام کو ڈھونڈوں. کبھی بھی آپ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بہت افسوس. کہتے کیوں؟ امام ہمارے لیے روتے ہیں. کبھی ہماری آنکھیں اشکبار ہوئی امام کے لیے کہ خدا یا پروردگارہ میرا امام مجھ سے دور ہے، مجھے امام یاد آ رہے ہیں، میں انہیں مس کر رہی ہوں، مجھے وہ یاد آ رہے، کاش وہ ہمارے درمیان ہوتے، ہماری یہ غربت، ہماری یہ قسم پرسی ختم ہو جاتی.
ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے. اگر امام ہوتے یہ سارے اعتبارات کی تقسیم بندی مختلف ہوتی، ہمیں اس یتیمی کے دور سے گزرنا نہ پڑتا. ہمارے سر پر ہمارا باپ ہوتا، یا ابا صالح المہدی. کتنی غربت ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں امام سے، پھر بھی ہم امام سے دور ہیں، پھر بھی ہم عملاً وہ کام انجام نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ہم ناصران علم امام زمانہ میں شامل ہو جائیں. حالانکہ امام نے ہم سے بہت بڑے کام طلب نہیں کیے. امام فرماتے ہیں تم غلطی بھی کرو لیکن واپس تو آؤ نا، میری طرف واپس آؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، تمہاری غلطیوں کی اصلاح کر لوں گا، تمہاری مدد کروں گا. تم ایک قدم اٹھاؤ عمل کے لیے، میں 10 قدم تمہارے قریب آ جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے، ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد اس علاقے اور گاؤں کے لوگوں نے ان کے بیٹے کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا. بیٹا اپنے باپ کی طرح بہت بڑا عالم نہیں تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا. اب لوگوں نے اس کو اس عہدے پہ بٹھا دیا اور اس نے فتوے دینا شروع کر دیے. لوگ سوال کرتے تھے، وہ جواب دیتا تھا. جواب درست ہے یا نہیں اسے اس چیز سے کنسرن نہیں تھا، اسے بس یہ تھا کہ لوگوں میں میرا مقام بنا رہے. وہ اپنی ڈیزائرز پر چل رہا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا اور اپنے بال بنا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، اس کا ایک بال وائٹ ہو گیا تھا. جب اس نے اپنا سفید بال دیکھا تو اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب تو تیری زندگی ڈھلنے لگی ہے، تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. نہیں، اب تو اصلاح کر لے، کیونکہ تیرے قدم موت کے جانب بڑھ رہے ہیں. اپنی اصلاح کر لے ورنہ قبر میں بہت مشکل ہونے والی ہے. یہ نقطہ، یہ لمحہ فکریہ انسان کی زندگی میں آنا بہت ضروری ہے. اور وہ شخص سٹیپ کیا اٹھاتا ہے عزیزان من؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لیکن کب خدا آپ کو عزت دے گا، کب خدا آپ کو مقام دے گا؟ جب آپ کیا کریں گے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ مِنَ الْأَمْرِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ. جب آپ اپنی ڈیزائرز پر نہیں، خدا کی ڈیزائر پر، خدا کی مشیت، خدا کی خواہش پر چلیں گے. اس جوان نے فوری طور پر ایکشن کیا؟ وہ شرمایا نہیں، وہ ڈرا نہیں، وہ گیا اپنے گاؤں والوں کے سامنے، مسجد میں گیا، سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ سب مجھے معاف کر دینا، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں تھا، میں نے غلط فتوے آپ کو دیے ہیں، ابھی تک جو باتیں میں نے کی ہیں ان پر آپ عمل نہ کریں، کیونکہ میں غلط تھا، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. اب جو لوگوں نے سنا کہ بھئی اس کو تو کچھ نہیں آتا تھا، اس کو خوب مار پیٹ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا. چلا گیا وہ جوان اور ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. بظاہر وہ ذلیل و رسوا ہو چکا تھا، اس کے سٹیپ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا. ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر وہ اسی مرتبے پر قائم رہتا، اپنے یہی کام کرتا رہتا، تو شاید وہ اسی عزت کے ساتھ مر جاتا. لیکن اس نے دنیاوی عزت، دنیاوی مشیت پر خدا کی مشیت کو ترجیح دی. اس کے اس عمل نے اس کو خدا کے قریب کر دیا. کیسے کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ گریہ کر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک سید آتے ہیں، اسے آ کے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ بتاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا. انہوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، جا کے علم سیکھ لو تو تمہیں سب کچھ آ جائے گا. کہتا ہے میں کس کے پاس جا کے سیکھوں، کون مجھے پڑھائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں عالم ہیں، ان سے جا کے کہو کہ میں نے کہا ہے کہ تمہیں پڑھائیں. جوان جاتا ہے، اس عالم کا دق الباب کرتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے. عالم نکلتے ہیں، جوان کہتا ہے کہ آپ مجھے پڑھا دیں، مجھے اس طرح سے کوئی ساتھی ملے ہیں، سید ملے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پڑھائیں. وہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں بہت فارغ انسان تو نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، میری اپنی کلاسز ہیں، نماز جماعت ہے، فلاں فلاں فلاں، انہوں بہت ساری مصروفیات بتا دی. یہ جوان واپس گیا اور پھر رونے لگا. پھر وہ سید آئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عالم تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب پھر میں کچھ نہیں سیکھ سکوں گا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس عالم سے کہو کہ آپ کی جو نماز اور مطالعے کا کلاس کا جو ٹائم ہے، نماز ظہر عصر کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں
تو کلاس اور نماز ظہر اثر کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ جوان گیا اور انہوں نے جا کے پھر نوک کیا دروازہ اور کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹائم میں مجھے پڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ متوجہ ہوئے کہ ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے، اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا۔ کتاب ڈھونڈنے گئے، انہیں اپنی شیلف میں کتاب نہیں ملی، انہوں نے کہا دیکھو مجھے آج کتاب نہیں مل رہی، تم چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا۔ پھر گئے، پھر اسی جگہ پہ چلے گئے اور پھر گریا شروع کیا۔ پھر وہ ساتھی آئے، سید آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں کتاب ہی نہیں مل رہی تو میں نہیں پڑھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر ان سے کہو تمہارے کمرے میں فلاں شیلف کے فلاں خانے میں فلاں کتاب کے ساتھ وہ کتاب پڑی ہے، اس کو نکالو اور مجھے پڑھاؤ۔ اب یہ جوان واپس آئے اس عالم کے پاس اور کہا کہ میرے ساتھی نے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے کمرے کے فلاں الماری کے فلاں خانے میں فلاں کتاب کے بالکل ساتھ وہ کتاب پڑی ہے، آپ اس کتاب کو نکالیں اور مجھے پڑھائیں۔ اب یہ نقطہ الارمنگ سچویشن تھی، عالم تھے وہ بھی کچھ جاہل تو تھے نہیں، متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، میرے کاموں میں مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے، میرے کمرے میں میری کتابوں اور میری چیزوں پر مجھ سے زیادہ رسوخ و نفوذ رکھتا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ جاؤ اب دوبارہ اگر ان سے ملو، ان سے کہنا کہ ہمیں بھی شرف ملاقات بخش دیں۔ جوان جب پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد گیا، پھر ان سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آغا میرے استاد کہہ رہے تھے کہ آپ کبھی ان کو بھی شرف ملاقات بخشیں، تو کہنے لگے کہ ان سے کہنا جب وقت آئے گا میں ان سے بھی مل لوں گا، لیکن فی الحال تم یہ جان لو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ دیکھیں کیا چیز بنی اس جوان کی، کیا کام بنا کہ امام زمانہ اس سے راضی ہو گئے، حالانکہ اس نے بہت بڑا غلط سٹیپ اٹھایا تھا، لیکن امام کیوں راضی ہوئے؟ کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو پہچانا اور پہچانے کے بعد اس غلطی کی فوری طور پر اصلاح کی۔ اس نے کیا کیا؟ ثم جعلناکم من الامر ولا تتبعوا الاہواء، اس نے اپنی ڈیزائرز کی تبعیت کرنے کے بجائے مشیت پروردگار کی تبعیت کی۔ اس نے اپنی عزت ذلت کو سوچا ہی نہیں، اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میرا خدا اب تک مجھ سے راضی نہیں ہے اور اب مجھے خدا کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے اس اسٹیپ نے اس کو کیا کیا، امام کے اتنا قریب کر لیا کہ امام اس کو اس کی مدد و رہنمائی کے لیے تشریف لے آئے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ اس واقعے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے عزیزان من کہ امام زمانہ ہمارے اعمال اور ہمارے کاموں میں ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم سے زیادہ متوجہ ہیں، وہ بہت ہمارے معاملات پہ نظر رکھے ہوئے، ہم ان سے غافل ہیں، ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں آتے لیکن وہ ہمیں انہیں ہم یاد ہیں۔ متوجہ رہیں کہ آپ کے گھروں کی حالات و کیفیات کیا ہیں، آپ باہر کس حالت میں جا رہے ہیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ بہت آسان کام ہے، آج کل موبائل ہمارے سب کے ہاتھوں میں موجود ہیں، لیپ ٹاپ ہاتھوں میں موجود ہے، موبائلز میں بلوٹوتھ کا ایک آپشن موجود ہے، بڑی آسانی سے لوگ گانے ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں، فلمیں ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ لے لیں بہت آسانی سے ان چیزوں کی تشہیر کر دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ ایک بلوٹوتھ کا آپشن آپ 1 سے 10 بندوں کو ایک چیز بلوٹوتھ کر رہے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں، برائیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ برائیاں کرتے ہو جتنے لوگ اس برائی میں شامل ہوں گے ان سب کی برائیوں کا حصہ آپ کے کاموں میں ڈپازٹ ہوتا رہے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جاتا رہے گا، جو وہ اس غلط چیز کو دیکھے گا اس غلط چیز کو سنے گا۔ خیرات کو بھی آپ بلوٹوتھ کر سکتے ہیں، خیرات کو بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، فرق اتنا ہے خیرات اپلوڈ ہوں گی، خیرات بلوٹوتھ ہوں گی، جہاں جہاں لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، اسے فیل کریں گے، ثواب آپ کے حصے میں ڈپوزٹ ہوتا رہے گا، جزا آپ کو ملتی رہے گی، ان سب کے نیک کام وہ کر رہے ہیں لیکن جزا میں آپ بھی حقدار۔ اسی طریقے سے برائی جب تک دوسرے کام انجام دیتے رہیں گے آپ کو اس برائی کا حصہ ملتا رہے گا، آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ خیرات کو پھیلانے کا سبب بنے، امام زمانہ سے غافل نہ ہو، امام کا انتظار کریں تاکہ آپ کے اعمال خود بخود
اسٹریم لائن ہو جائیں، آپ خود صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو جائیں، آٹومیٹکلی آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا. فقط ایک انتظار آپ کے اعمال میں وہ اصلاح کر دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری خرابیاں اصلاح میں بدل جائیں گی، بہت ساری برائیاں آپ کی خیرات میں تبدیل ہو جائیں گی. فقط ایک لمحہ فکریہ چاہیے، فقط ایک متوجہ نقطہ چاہیے. ایک لمحے کو آپ متوجہ ہو جائیں کہ پروردگار عالم نے مجھے کیوں بنایا ہے. آپ فقط اس نقطے کی طرف، میرے جوانوں کے لیے اسپیشلی، میری بہنوں کے لیے، میری بہنوں بچیوں کے لیے ایک نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گی. کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں ہم، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں. فقط ایک جملہ یاد رکھیں، سکینہ نے اتنے تماچے کیوں سہے؟ علی اصغر نے اپنے ننھے گلے پر تیر کیوں برداشت کیا؟ ان کو ایک کیوں اپنے ساتھ رکھیں، کوشچن مارک دے دیں. جب آپ یہ کوشچن مارک ہر معاملے پر دیں گے، آٹومیٹکلی آپ اس سوال کے جواب کی تلاش میں جائیں گے، اور جب آپ کی تلاش میں جب آپ نکلیں گے، خود بخود آپ کی زندگی میں اصلاح ہوتی جائے گی، آپ کی زندگی اسٹریم لائن ہوتی جائے گی. ہمارا جوان جو علی اکبر کی مجلس میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر گریہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، روتا ہے، ایک لمحے کو جب وہ رو رہا ہے، وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو مجبور کرے، سوچے جوانی تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. جوان جب انسان ہے تو اس کو زندگی اچھی لگتی ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا میں چار میں، زندگی میں چار میں. آخر علی اکبر کو ایسا کیا ملا کہ اپنی وہ چارمنگ لائف، زندگی، خوبصورتی، حسن و جمال، علی اکبر اتنے خوبصورت تھے. ہمارے بچے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے، دکھانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آج کل کے اسپیشلی ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں کتنی آرائشیں کرنا، بیوٹی پارلر جانا، سلونز جانا، کس کس طرح سے خود کو بناتے سنوارتے ہیں تاکہ خوبصورت دکھائی دیں. اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن اپنے ظاہر کو حسین بنانے کے لیے وہ پورے فوکسڈ ہیں کہ ہم نے خوبصورت دکھنا ہے. علی اکبر تو بہت حسین تھے. روایات کہتی ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر اور حضرت عباس علیہ السلام اکٹھے اگر بازار میں نکل آتے تھے، بازار میں لوگ سودا کرنا بھول جاتے تھے ان کو دیکھ کر، اتنا حسین چہرہ. عزاداران ابا عبداللہ الحسین شام میں جب سرہائے نیزے پر بلند سروں کو داخل بازار شام کیا گیا، روایات کہتی ہیں کہ چھتوں پہ کھڑی شامی عورتیں سر علی اکبر کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ کاش کہ اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. جناب لیلا نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں اس کی ماں کو بد دعا دیتی ہو؟ تو خواتین شامی عورتیں ہیں جن کا امام حسین اور ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دشمنان اہل بیت ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس جوان کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے ہم سے جب برداشت نہیں ہو رہا تو اس کی ماں کیسے اس جوان کی موت کو برداشت کرے گی. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے خدا کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. سلام ہو حسین آپ پر، آپ کی آل اور اولاد پر. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، تصور کیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو کر کے گئے، اور جناب سکینہ وہ ننھی بچی جو 4 سال کی ہے. امام سجاد مدینہ میں ہمیشہ رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے سکینہ کو شام میں چھوڑ کے آنا میرے سینے کا وہ ناسور بن گیا ہے جو مجھے کبھی چین لینے نہیں دیتا. کسی نے سوال کیا امام سجاد سے تو امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ روؤں سکینہ پر، وہ ننھی بچی. ایک دن ایسا آیا کہ میں سفر شام میں سخت بخار کے عالم میں تھا، میرا بدن تپ رہا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک اونٹنی کے سہارے، ایک اونٹنی کے سائے میں مجھے بٹھایا ہوا تھا. میں نے اپنے پیروں کو پھیلا لیا تھا. ننھی سکینہ آ کے مجھ سے پوچھتی ہے بھیا سجاد آپ نے تو کبھی پاؤں ایسے نہیں پھیلائے تھے، آج کیوں پھیلا لیے؟ تو میں نے کہا سکینہ میرے پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے میرے پاؤں کو مجھے نیچے رکھنے نہیں دیتے.
ننھی سکینہ بھاگی اور کہتی بھیا میں آپ کے کانٹے نکالوں گی۔ میرے پیروں میں موجود کانٹوں کو میری سکینہ نے نکالا، لیکن میری سکینہ آج تک کبھی اس نے کسی کو اپنے پیروں میں چبھے کانٹے نہیں دکھائے، کبھی اپنے پیروں میں لگے آبلے نہیں دکھائے۔ آبلہ زدہ پیروں کے ساتھ چلتی تھی، لیکن کبھی اس نے ہمیں متوجہ نہ کیا۔ صبر کی پیکر سکینہ اپنے بابا سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گئی، اور آخر کار شام میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیظلمونہم من الاولین والآخرین۔